سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ سوال ہے العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عزت والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی 4 چیزیں پسند ہیں؟ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، قربت کی سخاوت، گناہ گار کی توبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ اہل بدر کی تعداد لشکر طالوت کے برابر تھی۔ لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ لشکر طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا۔ سوال ہے باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ جنگ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ سوال ہے حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے استلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 80 یا 82 تقریباً۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تورات کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ سوال ہے کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنائی تھی؟ جواب ہے شداد نے۔ سوال ہے کس فرشتے کی تالی بجانے سے آسمان سے بجلی گرتی ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تالی بجانے سے۔ کون سا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے معراج کے موقع پر سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ جواب ہے واقعہ معراج کی سب سے پہلی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ سوال ہے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اے پروردگار زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیالوں کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ پاک کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب ہے جب پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام کو جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا ہے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 2 شادیاں کی تھی۔ حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھا جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے، تو آپ نے اللہ پاک کو کیسے منایا؟ جواب ہے گھوڑے کو ہلاک کر کے، جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا اور خود بھی آنسوں سے بہت روئے تھے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 56 نام ہے۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال ہے کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب ہے 2 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا۔ الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟
आज़ाद नहीं देते। हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिससे चेहरे की रौनक चली जाती है? जवाब है, जिना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। नमाज में रुकू के दौरान कौन सी गलती करने से नमाज नहीं होती? नमाज में रुकू के बाद और सजदा से पहले सुकून से सीधा खड़ा होना वाजिब है। इस तरह दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना भी वाजिब है। इस हालत को जलसा कहते हैं। कुछ लोग जल्दी करते हुए कौमा और जलसा में सुकून से 2 से 3 सेकंड के लिए भी सीधे नहीं होते और इनका वाजिब अदा नहीं होता, और वाजिब अदा ना होने से नमाज भी अदा नहीं होती। वल्लाहु आलम। किस औरत पर कंघी करना हराम है? जो औरत इद्दत में हो तो उसके लिए इद्दत के ज़माने में दर्जा झेल बातें मना हैं। खुशबू लगाना, कपड़े बनाना, जेवर वगैरह पहनना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ये सब बातें हराम हैं। हम बिस्तरी के बाद कौन सा अमल करना हराम है? अक्सर मर्द अपनी ज़ौजा से हम बिस्तरी करके दोस्तों के सामने इसके राज फाश कर देते हैं, और अक्सर खवातीन अपनी सहेलियों के साथ अपने शौहर के राज फाश करती है। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज और शौहर अपनी बीवी के राज फाश करता है, इस पर लानत है। सवाल है, आबे सुल्तानी किस मुसलमान साइंसदान ने तैयार की? जवाब है, जाबिर बिन हयान। आखिरी सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया? आखिरी और सबसे बड़ा अजाब कौम समूद पर आया। सवाल है, अगर कोई सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाए या तरतीब उलट हो जाए तो किस तरह अपनी नमाज मुकम्मल करे? जवाब है, सूरह फातिहा के बाद सूरह पढ़ ले और आखिरी कादा में सजदा सहू अदा करे। सवाल है, अल्लाह ताला किस इंसान की मदद में लगा रहता है? जवाब है, अपने भाई की मदद करने वाले की। इमाम मेहदी का नजूल कहां पर होगा? हरमैन शरीफैन में। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको यहूदियों की किताबें पढ़ने को कहा? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया था कि तुम यहूदियों की किताबें पढ़ो। चुनाचा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये किताबें कुतुब यहूद 15 रोज में पढ़ ली थी। सवाल है, एक लुकमा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है, 40 दिन की। जन्नत की 4 नहरों का पानी किस मशहूर जगह गिरता है?
جنت میں شیریں پانی، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، اور جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی توانائی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو ان کو ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشہ اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہے ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی۔ یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائی۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب ہے کوڑ کی بیماری میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ رکھتی تھیں؟ پھوپھی کا رشتہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت کا خطاب دیتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال ہے شداد نے جو جنت باغ ارم کے نام سے بنوائی تھی وہ کس پیغمبر کے دور میں بنوائی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
कौन से 7 आदमी जन्नत में जाएंगे? आदिल हाकिम, जवानी की उम्र में इबादत की रग़बत रखने वाला, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाला, अल्लाह के लिए दूसरे से मोहब्बत करने वाला, तन्हाई में अल्लाह ताला से डरने वाला, अल्लाह के डर से हसीन और जमील औरत की दावत गुनाह से रोकने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। गुज़श्ता दौर में हबशियों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? हबशियों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? मच्छरों की 60 लाख फौज का हमला हुआ। सवाल है, वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब है, वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो है, जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था।